बताओ इसकी जगह छोड़ो। ठीक है, सही है। ایک بار نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ حضرات جمعے کی نماز میں گئے ہوں گے مسجد سرائے میں اور وقت سے پہنچے ہوں گے، آپ نے شاید سنا ہو، یا جو لوگ نہیں پہنچ پائے جلدی نماز ہونے کی وجہ سے، تو میں نے اس جمعے میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان میں نماز کا ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حج کا ذکر فرمایا. یہ اللہ چاہے تو بندے کا قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، ہے نا. کوئی شخص اس کو اللہ پر واجب نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہمیں اس کی جزا دے. اگر میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے تو اللہ میری نمازوں کو قبول کرے اور اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کرے، یہ کوئی اس بات پر دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو اس کی نمازوں کو قبول کرے، اللہ چاہے تو اس کے سجدوں کو قبول کرے، ورنہ پوری زندگی وہ عبادت کرتا رہے. اللہ کو اگر قبول نہیں کرنا ہے تو اس کی عبادت کو قبول کرے. مگر ایک ذکر ایسا آیا کہ جس کو اگر مومن تو مومن، اگر کوئی کافر بھی اگر کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے نبی کا ذکر بار بار کرتا ہے، اور جب کسی شے کو نہیں بنایا تھا اس سے پہلے سے ذکر کرتا ہے. تو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ سے میں بھی پسند کرتا ہوں، میرے فرشتے پسند کرتے ہیں، اے لوگوں تم بھی پسند کرو، اور جب تم پڑھو گے کرو گے تو میں اسے پسند کروں گا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی کہ جو درود، اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. تو یعنی کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی اپنی جگہ پہ، اور اللہ چاہے تو قبول کرے، مگر اللہ اپنے نبی پر پڑھے گئے درود کو، سلام کو یقینی ایمان کی عطا گہرائیوں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ درود و سلام ضرور قبول کرے. اس لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کم و بیش دن بھر میں 50 مرتبہ، تعداد اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس میں اکثریت شامل ہو. اگر کوئی کہتا ہے 1 لاکھ بار درود پاک، 10 لاکھ بار درود پاک، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ مرتبہ اس نے درود پڑھا، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے انتہا میں نے پڑھا، میں نے گنا نہیں، بے انتہا پڑھا. کثرت ذکر یہاں پہ بتانا مقصد، کثرت کے ساتھ ذکر ہوا. تو نبی نے فرمایا کم و بیش جو شخص دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، کل میدان قیامت میں، وہ محشر کے میدان میں جہاں کہیں بھی ہوتا، میں محمد خود اس سے مصافحہ کروں گا. میں محمد اس سے خود مصافحہ کروں گا. حضور کے مصافحہ کرنے کا مطلب اس شخص کی مغفرت ہوگی. مغفرت یا تو نبی کی زیارت میں ہے کہ جس نے نبی کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت پہ خاتمہ ہوا، اس کے لیے شفاعت واجب. یا جس نے حضور کے روضے کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمانی کی حالت میں مرا، اس کے لیے شفاعت. من زار قبری وجبت لہ شفاعت. یا تیسری جگہ فرمایا من صلی علیہ وجبت لہ شفاعت، جس نے مجھ پر درود پڑھی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں بہت ہے، حج میں نیکیاں بہت ہے، صدقات میں، زکوٰۃ میں نیکیاں بہت ہے، غریبوں کو کھلانے میں نیکیاں بہت ہے. مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے. آپ پوری زندگی سجدے کریں، سجدے کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
مگر اللہ کا حکم ہے کہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ دوائی کڑوی ہو یا میٹھی ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا اس سے مرض صحیح ہوگا تو کھانا ہے۔ اگر بچے آپ پہ نخرے بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں بیٹا پی لو آرام ملے گا، اور پلاتے ہیں، پھٹک پھٹک کر پلاتے ہیں، کڑوی ہو چاہے میٹھی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی۔ مغفرت کس کی وجہ سے ہوگی؟ حضور نے فرمایا من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب جب اتنی باتیں سنیں تو اب عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی پر درود پڑھنے کا من کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ جب تم درود پڑھا کرو تو حالت اور اپنی کیفیت یوں بنا لو کہ لوگ کہیں انتا مجنون، کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کس میں؟ نبی کے عشق میں درود پڑھتا ہے اتنا کہ یہ تو نبی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ درود پڑھنے کی حالت دیوانوں جیسی ہونی چاہیے۔ تو ہم ایک موقع ہم بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ اللہم صلی علی، ابھی بھی زبان خاموش ہے۔ جس نبی کے صدقے میں دین ملا، قرآن ملا، جس نبی کے صدقے میں جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے، اس نبی پر درود نہیں پڑھ سکتے؟ آج آپ کی زبان نبی پر درود نہیں پڑھ سکتی، تو کیا یہ زبان میدان حشر میں کہہ سکتی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میں ہمارے حالات پر نظر دیکھیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی ہے، جہنم کو کھینچ کر لایا گیا ہے، پلسرات سے پار ہونا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا میری طرف نظر فرمائے۔ جب سارے نبی کہہ رہے ہوں گے مغفرت کے لیے کوئی اور ہے، آگے جاؤ آگے جاؤ، اس وقت نبی کے پاس جو جائے گا نبی کا دیوانہ، نبی تو یہی کہیں گے نا انا لہا انا لہا، آؤ میں ہی ہوں شفاعت کے لیے۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا لفظ جو ہوگا وہ درود ہوگا اور سلام ہوگا۔ نبی کو دیکھ کر اگر کسی کے گھر میں اگر آپ مہمان بن کر جاتے ہیں، یا کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے، آپ سے سلام نہ کرے اور سلام کرنے نہ کر کے ڈائریکٹ آپ سے کہے اور جناب سب گھر میں خیریت ہے، تو آپ کے دل میں آئے گا بتاؤ بڑے ہیں ہمارے گھر آئے ہیں اور ہم کچھ بھی ان کو کھلائیں گے، بتائیے اتنا واہیات انسان ہے کہ سلام تک نہیں کرتا۔ تو یقین جانے کہ اپنے سے بڑا جب کوئی سامنے موجود ہو تو اس کو سلام کیا جاتا ہے، یہ ادب ہے۔ تو نبی میدان حشر میں ہوں گے اور اس جگہ پر سارے لوگ پہنچیں گے، ارادہ اور نیت کیا ہوگی کہ میری مغفرت ہو جائے، مغفرت کی نیت ہوگی، اور مغفرت کی جب نیت تب ہوگی نا جب سامنے والے کو ہم کچھ کریں گے، اور دنیا میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ ابھی شاید جلسہ ماشاءاللہ آپ نے بہت آگے تک کھینچا، اتنی دیر تک جلسہ ہوتا نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے اپنے جذبے کا، اپنے شوق کا، اپنے ایمان کا، امام حسین کی محبت میں آپ سب جگے۔ کاش یہی مزہ تب آ جائے جب آپ اسی جگنے کے ساتھ بھی اسی محبت کے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھ کے سو، تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر جب پورا بیان سنے، پورا جگے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے، بنا نماز پڑھے سو گئے، تو پھر تو صرف وقت کا ضائع کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی آگے بتاؤں گا، تھوڑا گھما کر بتاؤں گا، بس سمجھنے کا عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اپنے ذہنوں کا، اپنے عقلوں کا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں میرے ذہن میں آتا جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تقریر کا مقصد ہوتا ہے اصلاح، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی اصلاح کروں اور اس کے ساتھ میں میری بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ بات پوری کر دوں کہ حشر کا میدان ہوگا، آقا کریم سامنے ہوں گے، تمام گنہگار ایک طرف، نبی فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، سب ناراض جا رہے ہیں، اور سب جا کر کہیں گے میں آ گیا حضور میری شفاعت۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ راضی کیسے ہوں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، میں اللہ ہو کر پڑھتا ہوں، تم بندے ہو کر نہیں پڑھ سکتے؟ دنیا میں کوئی اپنی محبت کرنے والی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ تمہارا موبائل بنا پاسورڈ کے اپنی بیوی کو دے دو، اپنا موبائل بنا پاسورڈ لگائے اپنے کسی دوست کو دے دو، بنا پاسورڈ لگائے اپنے گھر پہ سو جاؤ، ہے نا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی پرسنل چیزیں کھولے گا، دیکھے گا، تو آپ کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے
کیوں؟ یہ میری چیز ہے، میری پرائیویسی ہے، پتہ نہیں اس میں کیسی، کہاں کی، کس جگہ کی، کس طرح کی تصویر ہے، یا کون سا ڈیٹا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ اگر میں نے دے دیا، ہو سکتا ہے فلاں بندے کا راز میں نے موبائل میں چھپا رکھا ہو، یا میرے زندگی کا کوئی ایسا عیب ہے جو میں نے، جو بچپنے کا ہے، میری بنا پینٹ والی فوٹو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جو میں نہیں چاہتا میرے دوست دیکھیں، مگر جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپنا یاد آتا ہے نا؟ تو میں 4 دوست مل کے جا رہے تھے، ہماری فوٹو کھینچا تو وہ فوٹو بچا کے رکھا، اب وہ دوستوں سے بچا کے رکھے، دوست مذاق اڑائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایک پرائیویسی ہے آپ کی، آپ بنا لاک کے اسے چھوڑ نہیں سکتے، بلا فکر آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اس سے اتنی محبت کرتے، لاک لگا دیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں جس سے پوری کائنات کو میں نے جس کے لیے بنایا، جس کی محبت میں بنایا، وہ جو اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، میں اللہ ہو کر اپنا محبوب تمہیں دیتا ہوں، کہ میں اکیلے محبت نہیں کرتا، اے لوگوں تم بھی محبت کرو، میں اللہ ہو کر تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، میرے نبی سے محبت کرو۔ اور اب بھی اگر محبت نہیں کرے تو یقین جانے خسارے میں کوئی اور نہیں، ہم ہی ہو، کیونکہ حضور نے، اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ راضی تب ہوگا، اے محبوب، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کی باتوں کو اپنائیں گے تب۔ اور اگر یہ سوچے کہ بنا اس کے، بنا آپ کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ، جب نبی سے محبت، نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا۔ تو اللہ محبت بھی فرمائے گا، اللہ مغفرت بھی فرمائے گا، تب جب نبی سے محبت کرے گا۔ اور نبی سے اگر محبت نہیں ہوگی پھر آپ پوری زندگی لنگر کریں، پوری زندگی نوافلیں پڑھیں، پوری زندگی آپ ہر اچھے سے اچھا عمل کریں، اللہ کو کوئی نہیں کرے، کیونکہ اللہ نے ایک ہی چیز بندے سے کہا، فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو، جو میں نے تمہیں محبوب کیا ہے اس محبوب سے محبوب۔ ایک بار درود پاک پڑھیں آل نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کا واقعہ کم و بیش آپ نے بہت بار سنا، بہت زیادہ سنا، بارہا سنا، بار بار سنا، اور الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے سنا، آرام سے بھی سنا، جوش میں بھی سنا، غم میں بھی سنا، آنسو بہا کر بھی سنا۔ کربلا کا ایک پہلو میں بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ باتیں اس میں نہیں ہوں گی اور کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی اور کچھ باتیں ایمان کو تازہ کرنے والی بھی ہوں گی۔ میدان کربلا میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی، اس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ اب کہیں آج تک آپ نے شاید یہ بات نہ سنی ہو، ایک کا ذکر آپ سنتے ہوں گے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی، قافلہ جب لٹ گیا، خیمہ لٹ گیا، ان کو ننگی پیٹھ، اونٹوں کے ننگی پیٹھ پر بٹھا کر ہاتھوں کو باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس بھری سناٹے میں جب پانی کی سرسراہٹ کی آواز بھی تیزی کے ساتھ اس میدان میں، اس سنسان میں سنائی دے رہی تھی، اس وقت جب سکینہ ایک جگہ سو گئی، انہیں نیند آ گئی اور قافلہ سب کو سمیٹ کر آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، مگر کچھ دور جانے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ آگے نہیں بڑھا، تو جب بات ہوئی تو یہ ہوا کہ لگتا ہے کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جانور آگے نہیں بڑھا۔ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا سکینہ موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے، اور آپ نے دیکھا وہ واقعہ سنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد قافلہ واپس آیا اور اس کے بعد دیکھا حضرت سکینہ ایک جگہ پہ آرام کر رہی ہے، اور ایک پردہ دار خاتون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئی ہے،
جب وہ زینب وہاں پہنچتی ہے تو پوچھتی ہے اماں تم نے اس وقت میں اس ویران میں اس انسان میں تم نے اس بچی کو سنبھالا کہ کون ہو؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب بار بار اصرار کرنے پر جب وہ اپنے چہرے سے حجاب ہٹاتی ہے تو وہ حضرت زینب فرماتے ہیں کہ وہ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ اور آتا ہے جب کربلا کے میدان میں جب سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے تو حضرت علی اکبر کو حکم ملا حضرت امام حسین کی طرف سے جاؤ میدان کا معائنہ کر کے آؤ۔ تو میدان کا معائنہ کرنے کے لیے جب حضرت علی اکبر گئے تھے تو دیکھا ایک خواتین ایک نقاب دار محترمہ ہے جو جھاڑو لگا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اماں اس ویرانے میں اس سنسان میں تم جھاڑو لگا رہی اس میدان کا یہاں سے کہا میرا بیٹا حسین کل یہاں شہید ہوا۔ کہا اماں کون ہوتی؟ جب پردہ بتایا جاتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس جگہ بھی موجود تھی وہاں بھی موجود تھی مگر حضور کا ذکر آپ نے نہیں سنا۔ تاریخوں میں شاید بتانے والوں نے صرف شہادت ہی بتایا ذکر ہی بتایا مگر میں آپ کو یہ حدیث بھی بتاتا ہوں اور حضور کی موجودگی کا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس کے خواب میں میں آیا مطلب کہ میں ہی آیا، کیونکہ شیطان کسی اور کا چہرہ تو بنا سکتا ہے مگر اللہ نے اس کو اتنی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ میری صورت بنا سکے، اس لیے میری صورت بنا کر وہ کسی کو برگلا ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت سلمہ بیان کرتی ہے، حضرت سلمہ جو حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی ام المومنین، ان کی جو خادمہ تھی ان کا نام تھا سلمہ۔ وہ حضرت سلمہ راوی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں جب حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو وہ بہت پریشان تھی، بہت غمگین، بہت اداس تھی۔ تو میں نے اس اداسی کی وجہ پوچھی کہ ام المومنین اتنی اداسی کی وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی اداس ہیں اور اتنا غمگین میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اداسی کی وجہ بتائی کہ میں نے ابھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا اور خواب میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک پر گرد تھے، گرد و غبار تھے، کچھ تنکے پھنسے ہوئے تھے، گرد تو غبار تھے، کچھ تنکے پھنسے ہوئے تھے اور زلفیں بھی سنورے ہوئے نہیں تھے، گویا کہ کہیں بہت دور سے سفر کر کے آ رہے تھے، کہیں دور سے سفر کر کے آ رہے تھے۔ تو میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی حالت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں حسین کی شہادت گاہ کربلا سے آ رہا ہوں، میں حسین کی شہادت گاہ کربلا سے لوٹ کر آ رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ دوسری طرف حضرت ام الفضل ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضور کے جو چچا ہیں حضرت عباس، ان کی بیوی حضرت ام الفضل، وہ فرماتی ہے کہ جب میں ایک بار محمد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے آنسو مبارک جاری، حضور غمگین ہے۔ تو میں نے اس غم کی وجہ پوچھی، حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے اس غم کی وجہ پوچھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل میری چچی، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ عنقریب میری ہی امت میرے اس نواسے کو جسے گود میں لے کر حضور اپنے گود میں لیے تھے کہ میری ہی امت میرے اس نواسے حسین کو عنقریب شہید کر دی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے تعجب سے پوچھا حضور اس بچے کو؟ حضور نے فرمایا ہاں اس بچے کو۔ مزید حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو جبریل نے مزید مجھے
ان شہیدوں کے خون کی یہ شیشی لا کر دی، اس میں تمام شہیدوں کا خون موجود ہے، تمام شہیدوں کا خون اس میں موجود ہے۔ اب ایک بات دیکھیں، حضور کا علم دیکھیں اور حضور کی باری بھی نہیں، ایک پتہ چل گیا حضور کو اس بات کی خبر تھی کہ میرے بیٹے میرے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا، میرا نواسا شہید ہوگا، مگر حضور نے کبھی بھی اللہ سے اس بات کی دعا نہیں کی کہ یا اللہ حسین سے اس امتحان کو ٹال دے۔ حضرت علی کو بھی معلوم ہوا، حضرت علی نے بھی کبھی دعا نہیں کی کہ میرے بیٹے حسین سے اس امتحان کو ٹال دے۔ کبھی حضرت فاطمہ نے اس بات کے لیے دعا نہیں کی کہ مولا میرا بیٹا حسین ہی کیوں حسین سے اس شہادت کو ٹال دے، اس امتحان کو ٹال دے۔ نہ اللہ کے نبی نے دعا کی، نہ حضرت علی نے دعا کی، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کی، نہ بھائی حسن نے دعا کی، بلکہ کسی نے بھی اس امتحان کو رک جانے کے لیے دعا نہیں کی، ٹل جانے کی دعا نہیں کی۔ سب نے دعا کی مولا حسین کے اوپر جب ایسا وقت آئے تو حسین کو صبر عطا فرمانا، حسین کو صبر عطا فرمانا۔ اور حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا، حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا۔ چلیں گے اس طرف تو وہ شیشی حضور نے جو خون کی بھری ہوئی تھی وہ حضرت ام الفضل کو نہیں عطا فرمائی۔ خواب میں دیکھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی بیوی ہے، خواب میں انہوں نے دیکھا اور سن 60 ہجری میں دیکھا۔ اور حضور حضرت ام الفضل کو جو بتا رہے ہیں وہ غالباً 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 55 سال کا فرق ہے۔ حضور نے ان کو بتایا اپنی ظاہری زندگی میں، اور حضور نے ام الفضل کو خواب میں بتایا 55 سال کے بعد۔ تو حضور نے یہ شیشی حضرت ام الفضل کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ یہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر امت المومنین ہیں ان کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جب اس شیشی میں بھری ہوئی مٹی کو دیکھ لینا، یہ جب خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین، میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں دوڑی، اور جب میں نے اس شیشی کو دیکھا تو وہ خون بن چکا تھا، وہ شیشی خون بن چکا تھا۔ اب ایک چیز غور کریں، جس کو بیان کیا گیا شیشی اسے دے دیتے۔ اچھا حضور نے انہیں ہی کیوں دیا؟ حضرت عائشہ کو دے دیتے، حضرت سودا کو دے دیتے، دیگر امہات المومنین کو دے دیتے، ام الفضل ہی کو کیوں دیا اور ان کو خواب میں بتایا؟ وہ تو سو میں ہی تھے، ان کو تو خواب میں حضور نے بتایا۔ جب ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے پوچھا حضور اس حالت میں؟ کہا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور راہٹ پہ جب آنکھ کھلی دوڑی، دیکھا ہاں کون ہو گیا، حسین شہید کر دیا گیا۔ تو حضور نے یہاں پر بتایا، اور ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ دیکھیے ام الفضل کو بتایا 55 سال پہلے، شیشی نہیں دیا، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آئے گا نہ ام الفضل ہوں گی، نہ عائشہ ہوں گی، نہ سودا ہوں گی، نہ دیگر امہات المومنین ہوں گی۔ اگر اس وقت کوئی موجود ہوگا تو حضرت ام سلمہ موجود ہوگی، تبھی تو ان کو دیا۔ یہ حضور کا علم غیب ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ تو حضور کو جب معلوم تھا کہ حسین شہید کیے جائیں گے، حضور جب موجود تھے وہاں پر، آپ کا بھی ذہن میں ہوگا کہ اگرچہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ چیز موجود ہے، سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کر جھگڑا چھڑا دیں، جھگڑا چھوڑا دینا چاہیے۔ مگر حضور آپ وہاں موجود تھے، یزیدی 22,000 تھے، ابن زیاد نے اس نے اور لکھ کر کے بھیجا کہ ابن زیاد کو 22,000 کے لشکر سے کچھ نہیں ہونے والا، 20,000 اور بھیجو۔ ابن زیاد نے وہاں سے جواب دیا کہ کہاں وہ 70-80 لوگ ہیں جس میں عورتیں بچے سب شامل ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان ہیں،
ہر طرح کے لوگ ہیں، اور وہ جو 82 لوگوں پر مشتمل ہے، کل 82 لوگوں پر مشتمل، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہیں، اور اس کے مقابلے میں تم 22,000 اور پھر کہہ رہے ہو 20,000 اور بھیجو، کہا دیگر اور کوئی نہیں بھیجنے والا، اور تم اتنے فتح حاصل کرو۔ خیر، حضور جب وہاں موجود تھے اور دیکھا کہ ایک طرف یہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، نواسا ہے، الٹی آل ہے، حضور آپ کو مدد کرنی چاہیے تھی، حضور نے مدد نہیں فرمائی۔ ذہن میں یہ سوال ہوگا، حضور جب وہاں موجود تھے تو حضور نے مدد کیوں نہیں فرمائی؟ اگر حضور کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، وہ 313 صحابہ تھے جو 10,000 کے لشکر پہ غالب آ گئے، جن کی حضور کا ساتھ دینے کے لیے فرشتے آئے، اور کہتے ہیں کہ فرشتے ایسے ساتھ دے رہے تھے کہ اگر کسی صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے ٹہنی دے دیا، وہ ٹہنی سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ٹہنی سے کسی کو مار دیا تو 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں۔ حضور نے کسی کو ٹہنی دے دیا تو اس ٹہنی سے کسی کو مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور آپ کی مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، اور آپ نے اگر اشارہ کر دیا ہوتا تو وہ یزیدی تو یوں ہی خاک ہو جاتے، یوں ہی ختم ہو جاتے۔ آپ نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ ذہن میں سوال آ رہا ہے۔ سوال کا جواب کیا ہے؟ حضور نے حسین کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ اب اگرچہ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ اگر روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر، اور وقت عصر ہو گیا، اب عصر کا وقت قریب ہے اور بچہ پریشان ہے یا آپ خود پریشان ہیں، اور آپ کسی کی انڈر میں، کسی سے چھوٹے ہیں، تو اس صورت میں جب وقت عصر گزر جائے گا اور آپ اپنے دوست سے بھی کہیں گے بڑی پیاس کی شدت لگ رہی، گلا بڑا خوش ہو رہا ہے، دوست کیا کہے گا؟ یہ لو پانی، یہ لو، کہے گا کوئی دوست ایسا؟ نہیں کہے گا ارے یار تھوڑی دیر رکو اور وہاں سے گھوم کے آتے ہیں جب تک کہ جو ہے روزے کا اذان کا ٹائم بھی ہو جائے گا، یہی کہے گا نا، اور جب تک مسجد سرائے سے ایک چکر لگا کے آتے ہیں، اور جب تک یہاں پپیتا خرید کے آتے ہیں، اور جب تک سبزی لے کر کے آتے ہیں، اور جب تک روح افزا کی بوتل لے کے آتے ہیں، اور جب تک فلاں باہر سے گھوم کے آتے ہیں، اور جب تک جگہ گنگا بیراج گھوم کے آتے ہیں، کچھ بھی دلاسا دیا جائے گا کہ ذہن اس کا اس پیاس سے ہٹ جائے، اس طرف سے اس کا ذہن ہٹ جائے، اور وہ اس کا ذہن جو ہے گھومنے کی طرف لگ جائے، تلاوت کی طرف لگ جائے، دوست کی طرف لگ جائے، سامان کی طرف لگ جائے، روح افزا کی طرف لگ جائے، گھومنے کی طرف لگ جائے، اس کا وقت کسی طرح چل جائے۔ مقصد یہ ہوگا نہ کہ عقل مند انسان یہ کرے گا ویسے بھی ہے یہ لو پانی، دشمن جو ہوگا وہی ایسا کرے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کی ماں ہرگز آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی، دلاسا دے کہ بیٹا جہاں اتنا دن پار کر لیے تھوڑا اور جاؤ جب تک نل سے پانی بھر کے لے آؤ۔ ماں تو یہی کہے گی ارے چلو جب تک یہ سبزی کاٹ دو، اچھا ایک کام کرو انار چھیل لو، جب تک ایسا کام کرو یہ کام کر لو۔ تو ماں بھی اگر وہ بچہ بیٹا جوان بھی ہے، بیٹا جوان بھی ہے، ماں کو کہنا امی بڑی پیاس کی شدت لگ رہی، تو ماں یہ کہے نالاک اتنے دیر ہوگی تھوڑی دیر اور رک جا، اچھا ایک کام کر جب تک جا بازار سے یہ لے کے آ، جب تک چلو یہ کام کر لو، جب یہ کام کر لو وہ کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن تمہارا پیاس سے ہٹ جائے اور روزہ تمہارا کامل ہو جائے، اس لیے ماں نے، باپ نے، دادا نے دلاسا دیا اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو مشورہ دیا آؤ یہاں چلے وہاں چلے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین کا ساتھ حضور نے دیا، اور حضور نے بتایا بیٹے حسین میں نے تمہیں کندھے پہ بٹھایا تھا، میں نے تمہیں اپنے کندھے پہ بٹھایا تھا۔ اچھا ایک چیز اور غور کریں، کندھے پہ بٹھایا تھا، بار بار کئی بار بٹھایا تھا، ایک بار نہیں بٹھایا، کئی بار بٹھایا تھا۔ اور جب ہم بھی اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں کندھے پر تو ہمارا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ بچے کے پیر پہ، بچہ گرے نا، اور بچے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ۔ اور حضور ننگے سر تو رہتے نہیں تھے، حضور کے سر پہ عمامہ ہوتا تھا،
تو حسین نے نبی کے امامے کو پکڑا، حسین نے نبی کے امامہ کو پکڑا اور حضور نے نبی کے قدموں کو پکڑا۔ نواسے نے نانے سے کہا، نانا نے نواسہ سے کہا کہ نواسے نے کہا نانا آپ نے میرا مقام اپنے کندھوں پر بٹھا کر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب یہ نواسہ آپ کے سر کو جھکنے نہیں دے گا، یہ نواسہ آپ کے امامے کو جھکنے نہیں دے گا۔ حضور نے کہا بیٹا اگر تم نے میرے امامہ کی لاج رکھ لی تو میں نے تیرے قدموں کو پکڑا ہے، محمد تیرے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا، محمد تیرے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ کربلا کے میدان میں ہر سے شروع ہوئی، دوست پہ ختم ہوئی، 71 لاشیں امام حسین نے اٹھائی اپنی گود میں، خیمے تک لے کر آئے، مگر صبر کیا، مگر صبر کیا۔ اور حضور نے طریقہ کیا، حضور نے ساتھ کس طرح دیا؟ بیٹے حسین پوری زندگی تو نے گزاری میری سیرت کے مطابق، اور تمہاری زندگی کی جو تربیت ہے وہ میری سیرت کے مطابق ہے۔ بیٹے حسین جس مقصد سے اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے، اللہ نے جس مقصد سے تمہیں حسین بنایا ہے، آج اس کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ کیونکہ حضور نے بار بار دعا کی تھی کہ حضور نے بار بار دعا کی کہ اللہ تو مجھے شہادت دے، میں پھر زندہ ہوں، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ حضور نے تین بار قتل کیا، میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ حضور کی تمنا تھی، یہ دلی خواہش تھی حضور کی کہ میں شہید کیا جاؤں، مگر اللہ نے بھی وعدہ فرمایا وَيَعْصِمُكَ عَنِ النَّاسِ، اے محبوب ہم کفار و مشرکین کے ہاتھوں آپ کی شہادت نہیں ہونے دیں گے۔ حضور کہہ رہے ہیں مجھے شہید ہونا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم شہید نہیں ہونے دیں گے۔ کہ حضور کی دعا رد ہو گئی کیا؟ آپ نے دعا پر آپ نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور قرآن میں آتا ہے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ لوگ یعنی یہ امتی یہ بندے جب اپنے جانوں پر ظلم کر لیں اور انہیں لگے کہ ہم نے گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا، اے محبوب یہ گنہگار آپ کے چوکھٹ پر آ جائیں، آپ کے وسیلے سے اپنی مغفرت چاہیں، میں اللہ اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کے وسیلے سے بڑے سے بڑا گنہگار اگر دعا مانگے اور آپ ہاتھ اٹھا دیں ہم معاف کر دیں گے، مگر یہ کیا حضور خود اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مگر اللہ فرما رہا ہے یعصمک عن الناس، اے محبوب ہم دشمنوں کے ہاتھوں سے تمہیں شہید نہیں ہونے دیں گے۔ کس کے ہاتھ سے شہید ہونے دیں گے؟ اے محبوب ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ حضور فرما رہے مجھے شہید ہونا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں شہید نہیں ہونے دوں گا۔ تکرار ہوگا، تکرار ہوئی نا، لیکن ذہن حاضر ہے نا؟ اگر ذہن حاضر ہے تو ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کم لوگوں کا ہے، دل سے کہیں، ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حصول برکت کے لیے ہم بھولے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ فرما رہا ہے ہم حفاظت کریں گے۔ اب راستہ کیا نکلے؟ حضور نے دعا مانگی ہے، قبول ہونا ہے، قبول ہونا ہے۔ طریقہ کیا نکلا؟ طریقہ کیا نکلا؟ طریقہ وہی نکلا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکلا تھا۔ کیا طریقہ؟ اے ابراہیم ہمیں ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو،
100 ऊंट, 100 दुम्बे, 100 ऊंट, 100 दुम्बे, 100 ऊंट, 100 दुम्बे। खलील मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। मौला पेश तो किया और 3 दिन से पेश कर रहा हूँ। मौला तू बता दे किस चीज की कुर्बानी चाहिए। अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, दिल में ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह ने ख्वाब में बताया कि जो चीज तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार है, मुझे उसकी कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए, अब मेरे नजदीक इस्माइल से ज्यादा महबूब तो कोई है नहीं, यानी कि अल्लाह उसी की कुर्बानी मांग रहा है। निकल पड़े दोनों बाप बेटे, निकल। अब कुर्बानी का मामला तो है नहीं जो पूरा वाकया बताया। अब वहां पर हुआ क्या, ये हाथ में छुरी, गर्दन पकड़ी, तलवार छुरी निकाली, उतर के रगड़ दिया। ऐसा रगड़ा कि गरम गरम खून हाथों में महसूस हुआ। अब कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ में खून की गर्माहट महसूस हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली, खुश हो गए। आंखों से पट्टी खोला, देखा क्या कि गुम्बा ज़बह हो गया, इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे। मौला तूने इस्माइल की कुर्बानी मांगी, मैंने पेश करने की कोशिश की, क्या मौला तूने बचा लिया? कहा इब्राहिम, हमें तेरी मोहब्बत देखनी थी, तेरा इखलास देखना था, तेरा ईमान देखना था, कि तेरा जज्बा देखना था कि तू हमसे कितनी मोहब्बत करता है। तू मेरी मोहब्बत में कामयाब हो गया। हमने इस्माइल के बदले में दुम्बा ज़बह कर दिया। यहाँ दुम्बा ज़बह हुआ, इस्माइल को बचाया गया। अब वहाँ हुजूर की दुआ कबूल नहीं हुई। अब ज़बह कौन होगा, कौन शहीद होगा? अल्लाह ने 2 औलाद दिए, 2 औलाद दिए, एक दिया हसन, एक दिया हुसैन। एक दिया हसन, एक दिया हुसैन, दोनों हुजूर के मुशाबे। सहाबा फरमाते हैं हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब हमें हुजूर को देखना होता तो हम दोनों को साथ खड़ा कर देते और हम हुजूर की ज़ियारत कर लेते। और जब वो बच्चे छोटे छोटे थे, जिब्रील ने आकर बताया आपके ये बच्चे शहीद किए जाएंगे। शहादत 2 तरह की, जल्दी जल्दी लेकर चलता हूँ। शहादत 2 तरह की, शहादत सुगरा, शहादत कुबरा। जब शहादत की बात आई, महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे, शहीद होने नहीं देंगे। तो मौला फिर कैसे? हम 2 औलाद देंगे। 2 औलादों का नाम, ऐसा नाम जो तारीख में आज तक, तारीख में उस वक्त तक जब तक हसन और हुसैन का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया, उससे पहले आदम से लेकर उस वक्त तक किसी का नाम हसन और हुसैन था ही नहीं। हसन और हुसैन जन्नती नामों में से है, अल्लाह के पसंदीदा नामों में से है। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में नाम भी चुना, जन्नती नामों में से चुना, हसन और हुसैन। जब जैसे ही बात आई आपके ये बच्चे शहीद किए जाएंगे, अब शहादत उछलने लगी। शहादत सुगरा उछल रही है, मौला मुझे। शहादत कुबरा कह रही, मौला मुझे। अब सुगरा कह रही मुझे, कुबरा कह रही मुझे। शहादत सुगरा, माँ अगर बच्चे को पैदा करने के वक्त अगर इंतकाल कर जाए, वो शहीद का दर्जा पाती है। कोई अगर अचानक किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, शहीद है। भूकंप आया, बिल्डिंग थरथराई, बगल से निकल रहे थे, धम से गिरी, दब गया, शहीद है। जहर खिला दिया गया, खाया नहीं। आजकल चूहे मारने वाली दवाई जो खा लेते लोग, गुस्से में फिनाइल पी लेते हैं, वो हराम मौत है। और हुजूर ने फरमाया जो हराम मौत मरेगा उसकी बख्शिश नहीं है, हुजूर इसकी मग़फ़िरत नहीं कर। जिसको खिलाया गया धोखे में, इमाम हुसैन को खिलाया, हसन को खिलाया गया था, है ना? तो ये सब चीजें, ये शहादत सुगरा है। शहादत कुबरा क्या है कि दुश्मन के आले से, दुश्मन के हथियार से सामने वाले को चोट लगे, उस चोट से खून निकले, उस जगह से खून बहे और खून बहने की हालत में इंतकाल कर जाए, तब होती है शहादत। और ये है शहादत कुबरा। और अगरचे दुश्मन का आला भी है, हथियार भी है,
چوٹ بھی لگا، خون بھی نکلا، مگر شہید نہیں ہوا تو وہ ہے غازی. وہ شہید نہیں ہے، وہ ہے غازی. پھر اس کو موقع ملے گا دوبارہ، پھر اس کو دوبارہ موقع ملے گا، وہ ہے غازی. اب ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد ایک چیز اور ضروری ہے، وہ ہے نیت. شہید ہونے کی نیت، ورنہ دشمن کا آلہ بھی ہو، ہتھیار بھی ہو، چوٹ بھی لگی، خون بھی بہا، نیت ہے کہ بچ کر نکل جائیں گے، یہاں نہیں مرنا، مجھے شہید نہیں ہونا، نیت بھی یہ ہے. تو اگر وہ کسی دشمن کے ضرب سے مر گیا تو وہ صرف مرا، وہ صرف مرا، وہ شہید نہیں ہے. شہید وہ ہے جو اسی حالت میں مر جائے. جنگ احد کے موقع پر، جنگ اس کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمن کے ہتھیار سے چوٹ لگی، ہونٹ پھٹا، خون نکلا، دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہا، حضور کو غشی طاری ہوئی، مگر موت نہیں آئی. یعصمک عن الناس، اے محبوب ہم دشمنوں کے ہاتھوں سے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. نیت تھی شہید کیا جاؤں. کئی بار دعا کر چکے تھے نا حضور، بتایا نا، دعا کر چکے تھے یا اللہ شہید کیا جاؤ، زندہ کیا جاؤ. نیت تھی، دشمن کا ہتھیار بھی تھا، چوٹ بھی لگی، خون بھی بہا، دندان بھی شہید ہوئے، مگر اللہ نے بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا شہید نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کا فدیہ ادا ہوگا. کون ہوئے؟ حسن ہوئے، حسین ہوئے. شہادت صغرا کو بھی نوازا، شہادت کبریٰ کو بھی نوازا. حضور کو زہر بھی دیا گیا. ایک بڑھیا نے حضور کو زہر بھی دیا تھا. جب غار سور میں حضور کو لے کر ابوبکر صدیق پہنچے تھے اور سانپ اور اس جگہ پر سوراخ تھے، سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑا گھڑ گیا، اپنا انگوٹھا اس سوراخ میں ڈال دیا، ہے نا. اور اس اچھا بات آگے تو یہ بھی بتا دوں. دیکھیے آپ نے اس سے پہلے تقریر سنا، اور تقریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت میں کوئی مثال نہیں ہے. وہ تمام چیزوں میں حضرت علی، تمام چیزوں میں، کیونکہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے نا. اب یہاں پر میں دو چیزیں اور بتاؤں گا، تقریر سے بالکل ہٹ رہا ہوں اس لیے کہ بات یہ آ گئی تو بتا دوں. من کنت مولا ہو فعلی المولا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اب اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اب صرف علی 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 کرتے چلے جا رہے ہیں. اے علی تیری مثال عیسیٰ کی مثال ہے. تیری محبت میں بھی ایک جماعت برباد ہو جائے گی، تیرے بغض میں بھی برباد ہو جائے گی. تیری محبت میں بھی برباد ہوگی، تیرے بغض میں بھی برباد ہوگی. بچے گا کون؟ جو اوسط میں رہے گا، جو اے علی تیرے ساتھ تیرے دوستوں کا بھی ذکر کرے گا، جو ابو بکر سے بھی محبت کرے گا وہ بچے گا، جو عمر سے محبت کرے گا وہ بچے گا، جو عثمان سے محبت کرے گا وہ بچے گا. ان سب کے محبت کے ساتھ ساتھ جو تجھ سے محبت کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. مگر جو 100 مرتبہ میں 100 مرتبہ میں 99 مرتبہ تو علی کرے، ایک بار ابو بکر کرے، جان لو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بغض ہے، جان لو کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے. ورنہ یہ ترتیب جو بنی ہے، حضور کے بعد خلافت کی سب سے پہلے علی ہوتے، مگر ابو بکر کیوں ہوئے؟ اور ابو بکر کے ہی تعلق عمر کے تعلق سے کیا کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتے تو وہ عمر ہوتے. پوری دنیا کے نیکوکار جتنے بھی ہیں، بات پہ غور کیجئے گا، پوری دنیا میں حضرت علی بھی ہے. میں وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے محبت کرنا ہے، برابر، سب سے برابر. کیونکہ حضور نے فرما دیا تیرے بغض میں بھی برباد ہوں گے، تیری محبت میں بھی برباد ہوں گے. تو بیان کیسے ہوگا، درمیان کیسے ہوگا؟ ہر طرف ان کا ذکر تو ان کا بھی ذکر، ان سے محبت تو ان سے بھی محبت، ان کا نعرہ تو ان کا بھی نعرہ، ان کا ذکر تو ان کا بھی ذکر ہے نا. دونوں طرف پوری دنیا کے نیکوکار لوگوں کی نیکیاں ایک طرف،
ساری دنیا کے نیککار لوگوں کی نیکیاں، جتنے بھی صحابہ ہیں، تابعی ہیں، تابعین شہداء ہیں، سب کی نیکیاں ایک طرف، اور حضور نے فرمایا ابو بکر کی غار ثور کی ایک نیکی ایک طرف، پوری دنیا کی نیکی ایک طرف۔ اور غار ثور میں جو ابو بکر صدیق نے جو لمحہ گزارا، وہ ایک نیکی، جو جتنی بھی اللہ نے نیکی دی اس کی ایک نیکی اور پوری دنیا کی نیکیوں پر غالب ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ حضرت علی سے حضور نے فرمایا، حضرت علی بڑے خوش تھے، حضور نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے درمیان بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں علی حضور نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ علی کو اللہ اختیار دے گا، حضور فرماتے ہیں علی کو اللہ اختیار دے گا، علی حشر کی میدان میں جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دے، یہ اختیار اللہ علی کو دے گا، علی جس کو چاہے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرا سکتے ہیں، اللہ علی کو یہ اختیار دے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے میرے دوست، اللہ کے نبی نے مجھ سے بھی کچھ فرمایا ہے۔ کہا کیا؟ کہا علی جب اللہ تمہیں اختیار دے جنت میں بھیجنے کا تو جنت میں اسی کو بھیجنا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اسے جنت میں بھیجنا۔ پتہ کیا چلا؟ دونوں کی محبت ضروری ہے، ہر صحابی کی محبت ضروری ہے۔ الصحابیوں کا نجوم، ہر صحابی ستارے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا کسی بھی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ، ہاں منزلیں الگ ہو، صحابی سب ہیں مگر صحابی کا ایک دور کا اختتام آئے گا، اس لیے کہ جس نے نبی کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی حضور کے وصال کے بعد اب حضور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو صحابی کا ایک دور آئے گا 100 سال 150 سال تک 200 سال صحابی رہے، اس کے بعد اب علی کے ذریعے سے نسل چلے گی، اب علی کے ذریعے سے نسل چلے گی، علی کے ذریعے سے نسل چلے گی، حسن آئے حسین آئے۔ آؤں گا بات کی طرف لوٹ کر، ایک بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں۔ علی سے نسل چلے گی کیسے؟ امام حسن ہے، امام حسین، امام حسن کی بھی شہادت ہوئی، امام حسین کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر کی بھی شہادت ہوئی، علی اصغر کی بھی شہادت ہوئی، ایک کے بعد دیگر سب کی شہادت ہوتی چلی گئی۔ امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور امام زین العابدین سے ہی نسل چلی، امام زین العابدین سے ہی نسل چلی۔ جس عمر کی بغاوت کا یہ لوگ ڈنکا پیٹتے ہیں اہل بیت سے، اور جس عمر سے یہ دشمنی کرتے ہیں اہل بیت کے لیے سینہ تو پیٹتے ہیں، آ حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیٹتے ہیں، عمر سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، بس 5، چھٹے میں حضرت عباس کو لے لیتے ہیں۔ اور صحابی سے تو اتنی دشمنی بتاتے کہ پوچھو مت، مگر 5واں ہمارے نزدیک 4 امام ہیں، انہوں نے 5واں امام امام جعفر صادق کو بھی بنایا ہے، 5واں امام جو ہے انہوں نے امام زین العابدین کو بھی بنایا ہے، ان کے 5واں امام امام زین العابدین ہے، اور ان کے بعد جو چھٹا امام کا ہے یا 5واں وہ امام جعفر صادق کو مانتے ہیں۔ اچھا امام زین العابدین کو مانا ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کو مانا، کلڈے کے نیاز میں دلاتے نا وہ۔ اب جب تم نے امام زین العابدین کو مانا، اس کو مانا، عمر کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جب ایران فتح ہوئی، ایران سے مال غنیمت آیا، ایران کی شہزادی بھی آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تقسیم کر دیا، شہزادی کو روک لیا، شہزادی کسی کو نہیں دیا،
سامنے والے نے کہہ دیا حضور امیر المومنین کیا اسے آپ اپنے شہزادے کے لیے بچا کے رکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں شہزادی ہے تو شہزادے کو دیں گے۔ سامنے والے نے کہا حضور پھر آپ لگتا ہے یہ اپنے شہزادے کے لیے رکھا ہے؟ کہا مطلب؟ کہا آپ امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں اور آپ کا بیٹا شہزادہ ہے۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تیری اتنی جرأت، تو میرے بیٹے کی بات کرتا ہے جس میرے بیٹے کو جس کو طلاق دینے کی حیثیت نہیں معلوم، طلاق دینے کے بارے میں نہیں معلوم، جس کو مسئلے مسائل نہ معلوم، میں اسے دوں گا شہزادی؟ کہنے لگے میرے نزدیک تو شہزادہ ہے وہ شہزادہ حسین ہے۔ غور کیجیے گا وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ شہزادہ حسین ہے۔ حضرت حسین کو خبر کی گئی، آئے حضرت عمر کے سامنے عریضہ پیش کیا، حضور ایران فتح ہوا ہے، وہاں سے مال غنیمت آیا، سب کو تقسیم کر دیا یہ ہے، اور حسین میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آپ کے عقد میں دے دوں۔ اے حسین میں شہر بانو کو آپ کے عقد میں دے دوں، کیا آپ قبول فرماتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا جو خلیفہ کا حکم ہوگا۔ حضرت شہر بانو کو مسلمان بنایا حضرت عمر نے، اور نکاح پڑھایا امام حسین سے حضرت عمر نے۔ تو ایمان قبول کروانے والے شہر بانو کا حضرت عمر، نکاح پڑھوانے والے حضرت عمر، میٹھا میٹھا گھپ گھپ کڑوا کڑوا تو جس نے ایمان دیا شہر بانو کو اس عمر سے اتنی دشمنی، جس عمر نے حسین کا اور شہر بانو کا نکاح پڑھایا اس عمر سے اتنی دشمنی، اور اس کی آج سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو تم نے امام مان لیا۔ ارے پہلے حقیقت پر تو آتے، جس سے ذریعے سے ایمان ملا اس کا تو احسان مانتے، اس کا احسان نہیں مانتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو بھی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لاکھ امام مان لو، حقیقت کو نہیں مانو گے، حقیقت کو نہیں مانو گے، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد حسین حضور کر رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے، حسین اتنے دن گزر گئے، اتنا وقت گزر گیا، اتنا لمحہ گزر گیا، حسین تھوڑا وقت اور رہ گیا، حسین سب سے کام لینا، حسین سب سے کام لینا۔ حسین نے ایک کے بعد دیگرے ہر ایک جام شہادت نوش کر رہے، ہر ایک ہر ایک ہر ایک۔ حضرت زینب کا کلیجہ دیکھیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین ہے، عورت ہے، اس کا یہ اس کے جذبے کو دیکھیے۔ دو بیٹے اون اور محمد، اپنی پوری زندگی کی کمائی، اون محمد 9 اور 10 سال کے بیٹے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد، امام حسین کے بڑے بیٹے کی شہادت کے بعد بہن حاضر ہو جاتی ہے، حضرت زینب آتی ہے اور کہتی ہے بھائی حسین میں نے نانے پاک کا ایک حدیث سنا ہے۔ کہا بہن سناؤ۔ کہا میں نے سنا ہے کہ اگرچہ مصیبت میں صدقہ دیا جائے، بہن کی محبت بھائی سے دیکھے اور ایک ماں کا کلیجہ دیکھے۔ بھائی حسین میں نے سنا ہے کہ اگر مصیبت میں کوئی صدقہ دیا جائے تو اس صدقے کی برکت سے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس کے گھر میں بیماریاں آتی ہیں، گھر میں کوئی زیادہ بیمار رہتا ہے تو جانوروں کی قربانی صدقہ دیتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں نے نانے مصطفیٰ کی حدیث پاک سنی ہے کہ اگرچہ کوئی مصیبت میں صدقہ دے تو اللہ اس صدقے کے صدقے میں مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے بہن اس وقت نہ دانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے جو دے دیتا اور صدقہ کر دیتا۔ بہن کہنے لگی حضور میں کچھ اور صدقے کی بات نہیں کر رہی، جب آپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے طرف سے آپ کا جان کا صدقہ ادا کروں۔ میرے دو بیٹے اون و محمد ہے، میں چاہتی ہوں میں ان کا صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ بہن کی محبت ہے بھائی سے، بھائی کی اصرار، بہن کی اصرار کرنے کے بعد بھائی مان نہیں رہے،
بہن رونے لگی اور دعائیں دینے لگی. اگر نانے مصطفیٰ نے حشر میں پوچھ لیا کہ زینب میرا حسین شہید ہو رہا تھا, تجھے اپنے بچوں کی پرواہ تھی, اگر تو اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دیتی, وہ پہنچ جاتے, تو یزیدیوں کو شاید رحم آ جاتا. وہ ایسا نہیں کرتے. اگر نانے مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس سے پہلے کہ نانے مصطفیٰ مجھ سے سوال کرے اور میں لاجواب ہو جاؤں, بھائی مجھے موقع دیں کہ میں اپنے بیٹوں کو آپ کی بارگاہ میں صدقے کے طور پر پیش کر دوں, اور وہ اللہ اگر قبول فرما لے تو شاید دشمنوں کو رحم آ جائے, پانی دیتے یا وہ لوگ آپ کی طرف آ جائے. بہن کے اصرار کرنے کے بعد اور محمد میدان میں جاتے, وہ بھی شہید ہوتے, انہیں بھی بازو میں لے کر علی اصغر, علی اکبر, حضرت قاسم, ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوتے گئے. ہر حال میں امام حسین نے صبر کیا, ہر حال میں صبر کیا. ایک ایک کی لاش لاتے جاتے, رکھتے جاتے, لاش لاتے رکھتے, 71 لاشیں امام حسین نے اٹھائی اور ہر بار یہی کہتے, مولا میں تیری رضا پہ راضی, مولا میں تیری رضا پہ راضی, بتا تو حسین سے راضی کہ نہیں راضی, مولا میں تیری رضا پہ راضی, بتا تو حسین سے راضی کہ نہیں راضی. کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلوار چلائی ہے, تلوار اگر رکی ہے, دشمنوں کو کٹنا بند ہوا ہے, تو وہ ایک ہی آواز تھی, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. آذان کی آواز تھی, آذان کی صدا تھی, جس سے امام حسین کی تلوار رکی. نماز کے لیے سجدے میں گئے, نانے مصطفیٰ نے خطبہ دیا, نانے مصطفیٰ نے خطبہ دیا, جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. امام حسین لڑکھڑاتی قدموں سے آئے, اپنی کمر پہ اٹھایا, اپنی گود میں اٹھایا. حضور نے خطبہ دیا امام حسین کو گود میں لے دے کر, اور بتا دیا کہ آج حسین کو میں نے گود میں خطبہ دیا ہے, کل کربلا کے میدان میں حسین جو خطبہ دے گا اس خطبے پر دیگر خطبوں کو ناز ہوگا. اس ایک خطبے پر جو کربلا کے میدان میں دیا جائے گا, پوری زندگی تمام خطبے اس خطبے پر نشر کریں گے. اور جس حسین کے لیے میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, جس حسین کے لیے میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, اس حسین نے کربلا میں وہ سر جو سجدے میں رکھا, اس رب کی رضا کے لیے حسین نے سجدے سے سر نہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہوئی, گویا حضور مدد کر رہے تھے صبر سے, حضور دلاسا دے رہے تھے, حضور علی دلاسا دے رہے تھے, حضرت فاطمہ دلاسا دے رہی تھی کہ بیٹا لمحہ تھوڑا ہے, صبر کرو, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ جو صبر کرے گا اللہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور دیکھیں کربلا کا میدان ہے, یزیدی ہے سامنے, جب امام حسین کا خطبہ ہوتا ہے تو یزیدی کہتے کیا ہے, حسین بحث نہ کرو, باتیں نہ بڑھاؤ, جلدی کرو, ہمیں نماز جمعہ بھی ادا کرنا. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ آل نبی کو شہید بھی کریں گے اور اس کے بعد دعا تحیات میں جائیں گے اور دعا میں یہی پڑھیں گے, وعلی آل محمدین بھی پڑھیں گے. تو آج یقین جان لیں ایسے لوگ بہت زیادہ تعداد ہو گئے جو امام حسین پہ تانا زنی بھی کرتے ہیں, ان سے بغض بھی رکھتے ہیں, ان سے حسد بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد نماز میں آل نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں. تو یہ انہی لوگوں میں سے ہے جو یزیدیوں کی طرف تھی. اللہ ہمیں اور آپ کو سچا پکا حسینی بنائے, اور امام حسین نے جو درس دیا اس درس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق. درس کیا تھا کربلا کے میدان میں, اور کربلا کے میدان سے کوفہ تک, کوفے سے دمشق تک, دمشق سے مدینے تک جو قافلہ چلا ہے, کربلا کے جو دمشق سے قافلہ چلا ہے, ایک تاریخ میں آتا ہے 40 دن, ایک تاریخ میں آتا ہے 6 ماہ, 40 دن ہو یا 6 ماہ ہو, کربلا کے میدان سے قافلہ والوں کو لوٹا گیا ہو, یا تمام لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں, چاہے تمام شہیدوں کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا ہو, کیونکہ پہلے زمانے میں جب بادشاہ کے دربار میں انعام لینا ہوتا تھا تو گواہی کے طور پر سروں کو پیش کرنا پڑتا تھا. تو امام حسین سے لے کر دیگر تمام
تمام کے تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تھا، تمام کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تھا اور اسے دمشق تک لے جایا گیا تھا۔ تو ان پورے حالات میں حضرت زینب نے 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی، بلکہ 5 وقت کی نماز تو بہت دور، حضرت زینب نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑا اور نہ پردہ چھوڑا۔ کربلا کے میدان میں بھوک میں بھی، پیاس میں بھی، ہر حال میں صبر، شکر، رضا، رضائے الہی، ان تمام چیزوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر میں جس نماز کو ہم آپ سب چھوڑتے ہیں، امام حسین نے اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ شہادت امام حسین پر اللہ تبارک جو ندا تھی وہ ندا یہ تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن والی جان، اطمینان والی جان، تو رب کی رضا پر راضی، میں تیری رضا پر راضی، داخل ہو جا جنت میں، جنت تمہارے ہی لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول پر، فعل پر، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، جو صحیح سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔